السلام علیکم ناظرین آج کا آرٹیکل ہے اکنامک میریکلز۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی سمری کی طرف۔ یہ مضمون پاکستان کے معیشت میں بار بار غیر ملکی سرمایہ کاری اور فوری معاشی حلوں پر انحصار کے رجحان کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے، جو کہ مالی بحرانوں سے نمٹنے کی کوشش میں اختیار کیا جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ٹھوس اور دیرپا اصلاحات کی جائے، ماہر معیشت کیسر بنگالی کا ٹویٹ جو اسلام آباد میں ہونے والے ایک بڑی معدنیاتی کانفرنس کے بعد سامنے آیا، اس مایوسی کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومتیں سی پیک، زرعی برآمدات اور آب معدنیات کو گیم چینجر قرار دیتی آئی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی وعدے وفا نہیں کر سکا۔ یہ دہرایا جانے والا چکر اس گہری سیاسی اور حکومتی عدم جو لیجٹمیسی کرائسس سے جنم لیتا ہے، جو اقتدار میں آنے والوں کو درپیش ہوتا ہے، چاہے وہ انتخابات کے ذریعے آئے ہوں یا عسکری طاقت کے بل بوتے پر۔ سیاسی عدم استحکام، سول و عسکری کشمکش اور عوامی اعتماد کی کمی کے باعث حکمران فوری نتائج کے وعدے کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ طویل المدتی اصلاحات کا راستہ اپنائیں۔ سویلین حکومت حزب اختلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کر اکثر آگ بجھانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اصلاحات کے بجائے وقتی فیصلے کرتے ہیں۔ وہ ایک فرضی دوسرے مدت حکومت کی امید لگائے رکھتے ہیں، جہاں اصل کام ہونا ہے جو اکثر کبھی آتی ہی نہیں۔ اس دوران وہ عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے غیر حقیقی معاشی ترقی کے منصوبوں کا سہارا لیتی ہے۔ فوجی حکمران بھی اس رجحان سے مستثنی نہیں، اگرچہ ان سیاسی دباؤ نسبتاً کم ہوتا ہے، لیکن انہیں بھی عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے انتخابات یا دیگر سیاسی حربوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جنرل مشرف نے بھی سیاسی رہنما کی طرح مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں معیشت میں مصنوعی استحکام آیا، جیسے روپے کی قدر کو مصنوعی طور پر بلند رکھنا اور یوٹیلٹی قیمتوں کو حقیقی سطح پر نہ لانا، جس کے منفی اثرات بعد میں سامنے آئے۔ گزشتہ دو حکومتیں عمران خان اور شہباز شریف کی بھی اسی جواز کے بحران اور مضبوط حزب اختلاف کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی انہیں فوری معاشی مجبور کو خواب بھیجتے رہے ہیں۔ موجودہ حکومت بھی خلیجی ممالک سے سرمایہ کاری اور معدنیات کے ممکنہ فوائد پر انحصار کر رہی ہے، جبکہ بنیادی معاشی مسائل کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جب تک ملک میں سیاسی اتفاق رائے، منصفانہ انتخابات اور سول و عسکری توازن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تب تک کوئی بھی حکومت ضروری اور کٹھن اصلاحات کے لیے جگہ یا طاقت حاصل نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عوام اور مبصرین حکومت کے معاشی دعووں پر شکوک کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہر ناکام معاشی معجزے کے بعد ایک نیا خواب پیش کر دیا جاتا ہے جو بالآخر سراب ہی ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آرٹیکل کا سمری۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔